بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق مدنیہ ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ رب کریم کا ارشاد ہے تم فرما دو میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے، مخلوقات کی شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اس سورۃ مبارکہ کے متعلق بات یہ ہے کہ کافروں نے یہ پروگرام بنایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو اور کچھ ہوتا نہیں، نہ ہماری طاقت کام کرتی ہے، نہ روپیہ کام کرتا ہے، نہ نیگیٹی کام کرتی ہے، تو اب کچھ نہیں، تو اب جادو کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جادو کرنا چاہیے۔ یہ جادو بھی میرے دوستو ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے۔ چنانچہ لبید ابن عاصم ایک یہودی ہے، اس کی لڑکیاں جادو کیا کرتی تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ تو اپنی لڑکیوں سے کہہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کریں۔ لبید نے کہا کہ اچھا، تو ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بال مبارک، جس کنگھی سے بال مبارک کو ٹھیک کرتے ہیں، تو اس کا کچھ دانہ ٹوٹا ہوا اور کچھ حضور کے سر کے بال لے آؤ، تو پھر ہم جادو کریں گے معاذ اللہ۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وہ کنگھا، اس کا کچھ ٹوٹا ہوا دانہ اور کچھ سر کے بال اس نے منگوایا، اور ان کمبخت لڑکیوں نے ایسا کیا کہ موم بتی جو ہوتی ہے اس کا ایک پتلا بنایا ہے، ایک ڈھانچہ، اسٹیچو بنایا اس موم بتی کا، اور اس کے اندر 11 سوئی وہ اندر ڈال دی اور گرہ لگائی، اور اس طریقے سے یہ سب کچھ کر کے اور کہیں جا کر کے اس کو چھپا دیا، دفن کر دیا۔ یہ انہوں نے جادو کیا، اور اس جادو کا یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا کا کوئی کام انجام دیتے تھے تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سہو ہو جاتا تھا، یعنی کچھ بھول جاتے تھے دنیا کے کاموں میں، دین کے کام میں نہیں، دنیا کے کاموں میں کچھ خیال میں کمی واقع ہونے لگی، کچھ سہو ہو گیا، کچھ بھول وغیرہ باتیں یاد نہیں رہنے لگی دنیا کے کاموں میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ دونوں سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس لائے۔ ان میں 11 آیتیں ہیں، اور حضور کو اس جادو کی خبر دی گئی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کنویں پر بھیجا، اور اس کنویں کے نیچے سے وہ جادو کا سامان، وہ کنگا، وہ بال شریف اور وہ پتلا، وہ سوئی، سب وہ نکالا گیا۔ جب وہ نکالا گیا تو اس پر یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے پھونکا گیا، تو پھونکنے کے بعد وہ جو گرہ لگایا تھا وہ میرے دوست گرہ کھلتی گئی اور حضور کو شفا ہو گئی۔ تو یہ دونوں صورتیں نہایت مبارک صورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جادو کی تاثیر حق ہے، دوسرے نبی کے جسم پر جادو کا اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ دین تو الحمدللہ بالکل مکمل ہے، ہاں دنیا کے معاملے میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے فضل و کرم سے نبی کو خبر دے دیتا ہے، اور وہ چیزیں پھر دور ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ نبی کی عقل جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، نبی کی عقل کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔
اسی لیے بزرگوں نے کہا گیا ہے کہ یہ جو اپنے بال ہیں اور یہ ٹوٹا ہوا جو کنگھا ہے یہ باہر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ اس کو حفاظت سے کہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اوپر جادو کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ عام طور سے بال اٹھا کر پھینک دیتے ہیں راستے کے اندر، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دعائیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور ہر قسم کے جادو سے اور ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ یہ جب جادو کرتے ہیں تو یہ اس وقت کرتے ہیں کہ جب یہ چاند ڈوبتا ہے نا، آخری رات ہوتی ہے، تو اس وقت یہ جادوگر کمبخت جادو کیا کرتے ہیں۔ اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک ڈالتی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور وہ دھاگا جو بناتی ہیں اور اس کے اندر گرہ ڈال کر کے اور چھو کر کے اور اس کو باندھ دیتی ہیں، جادو کرتی ہیں۔ تو فرمایا ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ میرے دوستو، یہ سورت مبارکہ الحمدللہ ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے نہایت مبارک صورت ہے۔ جب کبھی اس قسم کا کوئی آدمی نظر آئے، فوراً اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے، بچے کے اوپر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جادو سے، اثرات سے اور اس قسم کی چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ آج کی اس مبارک صحبت میں سورۃ الفلق بھی ختم ہو گئی۔